اسلام آباد پر سیاسی حملے کی تیاریاں لاہور میں زور و شور سے جاری۔ لاہور سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا ہے۔ اپوزیشن قائدین کی شہباز شریف کے گھر پر بیٹھک ہوئی، جس میں وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کی اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف تحریک کے عدم اعتماد کی تجویز پر اتفاق ہوا ہے۔ اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے نتائج سے صورتحال واضح بھی ہو جائے گی۔ اپوزیشن رہنماؤں کا کہنا ہے کہ آئندہ چند روز میں اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جمع کروائی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی پارلیمانی سال مکمل اور نون لیگ فوری الیکشن چاہتی ہے۔ اپوزیشن رہنماؤں نے پنجاب سے متعلق قاف لیگ کے واضح فیصلے تک انتظار پر اتفاق کیا ہے۔ اس ملاقات کے بعد مولانا فضل الرحمان ملاقات کے لیے چودھری برادران کی رہائش گاہ پہنچے، جہاں مذاکرات کے 2 دور ہوئے۔ ذرائع کے مطابق تینوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات میں آئندہ کی حکمت عملی پر مشاورت کی گئی۔ مولانا فضل الرحمان نے اپوزیشن کے فیصلوں پر چودھری برادران کو اعتماد میں لیا، جبکہ سابق صدر آصف علی زرداری نے بھی چودھری پرویز الہی کو عشائیے میں مدعو کیا ہے۔ اسی سب پر بات کر لیتے ہیں ہمارے نمائندے مظہر اقبال سے۔ مظہر، کہیے گا، اس وقت مرکز ہے اسلام آباد پر حملے کے لیے لاہور، کیا صورتحال ہے، کیا گہما گہمی ہے؟ جی بالکل، لاہور کئی دنوں سے جو ہے وہ سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بنا ہوا ہے، اور یہاں کا جو سیاسی پارہ ہے وہ خاصا جو ہے وہ تیز ہو چکا ہے۔ آج مولانا فضل الرحمان نے چودھری برادران سے ایک اہم ملاقات کی ہے، جو 1 گھنٹہ 10 منٹ جاری رہی۔ اس ملاقات کے 2 دور ہوئے ہیں۔ ایک میں مولانا فضل الرحمان، ان کے بیٹے اسد محمود اور پارٹی کے 2 رہنما موجود تھے، جبکہ چودھری شجاعت حسین، چودھری پرویز الہی، طارق بشیر چیمہ، اس کے بعد حسین الہی اور شافع حسین، انہوں نے مسلم لیگ کاف کی نمائندگی کی ہے۔ پھر اس کے بعد ملاقات کا ایک دور ہوا ہے، جس میں چودھری شجاعت حسین، چودھری پرویز الہی، مولانا فضل الرحمان اور ان کے صاحبزادے شامل تھے۔ اس درمیان نماز مغرب کی بھی یہاں پر تمام شرکاء نے جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کی امامت میں نماز ادا کی ہے۔ اور جو صورتحال ذرائع نے بتایا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے عدم اعتماد جو وزیر اعظم کے خلاف متوقع پیش کی جانی ہے، اس پر ان کو اعتماد میں لیا ہے، اور آصف زرداری اور شہباز شریف سے جو آج ان کی ملاقات ہوئی ہے، اس پر بھی جو ہے چودھری برادران کو اعتماد میں لیا ہے، اور ان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ آپ کے جو تمام تحفظات ہیں وہ دور کر دیے گئے ہیں۔ شہباز شریف اور آصف زرداری کے ساتھ جو ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس کے بعد بقیہ جو ہے وہ آج جب آپ عشائیے پہ جائیں گے آصف زرداری کے، تو وہاں پر آپ کے مزید جو تحفظات ہیں ان کو بھی دور کر دیا جائے گا۔ جب مولانا فضل الرحمان اندر پہنچے ہیں تو ان کا چودھری پرویز الہی نے استقبال کیا ہے، اور چودھری شجاعت حسین کے ساتھ ایک دلچسپ مکالمہ بھی ہوا ہے۔ چودھری شجاعت نے مولانا فضل الرحمان سے کہا کہ مولانا صاحب، آپ خاصے آج کل متحرک ہیں اور سیاسی سرگرمیاں عروج پر ہیں، جس پر مولانا فضل الرحمان نے جواب دیا کہ وہ اس کام کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں، اس کام کو جلد سے جلد نمٹانا چاہتے ہیں۔ یعنی جو حکومت کے خلاف اس وقت محاذ آرائی یا حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کی باتیں ہو رہی ہیں، اس کو وہ پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہیں، جس پر چودھری شجاعت حسین نے کہا کہ وہ اپنی پارٹی سے مشاورت کریں گے، پھر اس کے بعد جو بھی فیصلہ کاف لیگ کا ہوگا اس پر اپوزیشن کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، چودھری شجاعت نے ایک بار پھر یہی جواب دیا ہے کہ مشاورت کی جائے گی۔ اسلام آباد پر سیاسی حملے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں لاہور میں، اور لاہور سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ اپوزیشن قائدین کی شہباز کے گھر پر بیٹھک ہوئی ہے، جس میں وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں ڈیڈ لاک ابھی بھی برقرار ہے، اور ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ پیپلز پارٹی کی اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی تجویز پر اتفاق ہو گیا ہے، جبکہ اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے نتائج سے صورتحال واضح بھی ہو جائے گی۔ اپوزیشن رہنماؤں کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ چند روز میں اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جمع کرائی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی پارلیمانی سال مکمل اور نون لیگ فوری الیکشن چاہتی ہے۔ اسی پر بات کریں گے ترجمان مریم نواز اور نواز شریف محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زبیر صاحب، وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لاتے اب یہ سامنے آ رہی معلومات کہ اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائی جائے گی، اور ایسا پیپلز پارٹی کی خواہش پر ہو رہا ہے، تو کیا نون لیگ اپنے بنیادی مطالبے سے پیچھے ہٹ رہی ہے؟ ایک تو میں نے اب سے چند روز پہلے ایک اپنی رائے دی تھی میڈیا کے حوالے سے کہ اس پر پروگرام کرنا بند کر دیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم وہ تو نہیں بتائیں گے ابھی بیٹھ کے کہ کس چیز پر اتفاق ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جس پر اتفاق نہیں ہے۔
ظاہر سی بات ہے یہ ایک نو کانفیڈنس موشن پاکستان کی تاریخ میں میرا خیال ہے دوسری دفعہ آ رہا ہے. 89 میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف آیا تھا. تو یہ ایک بڑا قدم ہے اور ظاہر سی بات ہے اگر اتنا بڑا قدم ہے پارلیمنٹری تاریخ میں تو اس کے لیے سب سے مل کے بیٹھ کے سمجھ بوجھ کے ساتھ, اور اس کے صرف اس حد تک نہیں ہوتا کہ جی نو کانفیڈنس لے کے آ جائیں, اس کے بعد کیا ہوگا اس پر بھی اتفاق ہونا ضروری ہوتا ہے. تو بہت سے مراحل ہیں. ایک چیز پر سب کا اتفاق ہے جو اپوزیشن کی جماعتیں جس میں پیپلز پارٹی, مولانا فضل الرحمان کی JUIF, PMLN اور دوسری جو اپوزیشن جماعتیں ہیں کہ جی عمران خان کو ہٹانا ہے پارلیمنٹری طریقے سے. ظاہر سی بات ہے جو بھی آئینی طریقہ ہے اس پر تو بالکل اتفاق ہے. اب ظاہر سی بات ہے ہمیں سپورٹ چاہیے. زبیر صاحب, مشاورت آپ کا حق ہے, جس طرح آپ نے اپنی گفتگو کے آغاز میں کہا کہ آپ اس پہ پروگرام کرنا بند کر دیں, بات کرنا بند کر دیں, لیکن PDM سربراہ مولانا فضل الرحمان اپنے جلسوں میں کہتے ہیں کہ عمران خان کو گھر بھیجیں گے. مریم اورنگزیب صاحبہ پریس کانفرنسز کرتی ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے, چیئرمین پیپلز پارٹی کے بیانات ہیں, آپ ہی لوگوں کے بیانات ہیں جو ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں, اور پھر ذرائع سے جو آپ کی طرف سے خبریں آتی ہیں, آپ ہی کی میٹنگز میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہمیں بتاتے ہیں کہ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد ہو رہی ہے. صرف آپ سے یہ پوچھا ہے کہ ابھی وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد طے نہیں ہوئی, آپ ہی کے بیانات کے مطابق آپ اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ نہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آن اے لائٹر سائڈ بات کر رہا تھا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ظاہر سی بات ہے جو بھی چیزیں ہوں گی وہ اپنے, جس طرح شیخ رشید نے کہا تھا نا کہ وزیر اعظم نے تمام پتے اپنے سینے کے ساتھ رکھے ہوئے جوڑ کے اور وہ اس وقت نکالیں گے جب ضرورت ہوگی. اسی طرح سے اپوزیشن کا بھی وہی حال ہے. تو اگر آپ آج شیخ رشید سے پوچھیں گے یا کسی سے بھی پوچھیں گے تو وہ بھی اتنی حد تک گفتگو کریں گے. یہ آپ کا حق ہے. میں تو اچھا زبیر صاحب, اس میں سمپل تو یہ ہے نا کہ انہوں نے تو اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے, پتے تو آپ نے شو کروانے, نمبر گیم تو آپ نے پورا کرنا ہے. لیکن پتے ہم نے آپ کو تو نہیں شو کروانے, ہم نے قوم کو شو کروانے. قوم کو جب دو چیزیں ہیں, ایک تو یہ ہے کہ جب آپ تمام چیزوں پر اتفاق ہو جائے گا, تاریخ پر اتفاق ہو جائے گا کہ کون سی تاریخ کو فائل کی جائے گی نو کانفیڈنس موشن, تو تمام چیزیں جب ہوں گی تو اس وقت سامنے آئیں گی. اس میں کون کون سی وہ پارٹیز جو ہیں جو حکومت کے اطاعتی ہیں اس میں سے کتنے ہمارے ساتھ آئیں گے اس کے حوالے سے بھی پتہ چل جائے گا. تو یہ اس میں جو مشکل ہوتی ہے نا تھوڑا سا, وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کوئی چیز خراب نہیں کرنا چاہتے. میں کوئی ایسی بات کر دوں اتحادی پارٹیز کے حوالے سے یا PTI کے ان ممبران کے حوالے سے جو کہ ہمارے ساتھ اتفاق کرتے ہیں کہ جی عمران خان کو جانا چاہیے, تو یہ بڑے اس حساب سے یہ سینسٹیو ہے. پروگرام تو آپ جتنے مرضی کر لیں, ہم اتنی حد تک بات کریں گے جتنی حد تک ہمیں کرنی چاہیے, اور ایسا کسی طرح سے بھی نہ ہو کہ مسائل میں اضافہ ہو اپوزیشن کے حوالے سے. لیکن یہ بھی خبریں ہیں کہ اتحادیوں سے آپ کی ملاقاتیں ہوئی ہیں لیکن اس طرح سے خاطر خواہ جواب نہیں ملا جو آپ چاہتے تھے, تو اس لیے اپوزیشن آپس میں بھی ابھی کنفیوز ہے کہ کرنا کیا ہے, کیونکہ ابھی تک یہ معلوم نہیں ہے تحریک عدم اعتماد کب آئے گی. لانگ مارچ کی بھی بات کر رہے ہیں, کہاں آئے گی, پنجاب میں لائی جائے گی, وزیر اعظم کے خلاف لائی جائے گی, اور اب ہم اسپیکر کی بھی بات سن رہے ہیں. اگر دیکھیں اس حد تک تو ہم کامیاب ہو گئے ہیں کہ ہم نے اتنی تو کنفیوژن کریٹ کر دی ہے عمران خان کے لیے کہ ان کو اپنا ڈیفینس کرنا کہاں ہے, پنجاب میں کرنا ہے, اسپیکر کا دفاع کرنا ہے یا خود اپنا دفاع کرنا ہے. وہ تو کانفیڈنٹ ہے, انہوں نے کہہ دیا, آپ کو پیغام دیا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے اپوزیشن نے. انہوں نے تو پہلے دن سے کہا ہے, 22 کروڑ عوام کو بھی کہا تھا گھبرانا نہیں ہے, روٹی نہیں مل رہی, کھانے کے پینے کے لیے نہیں ہے. وہ تو کہتے ہی ہیں سب کو کہ گھبرانا نہیں ہے. وہ ان کا گھبرانا نہیں اب ایک مذاق بن گیا. لیکن ظاہر سی بات ہے ان کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا ہمارا حق ہے. میں نے پہلے کہا کہ تمام چیزیں پاکستان کے آئین کے حوالے سے, جو آئین میں جو رائٹس دیے گئے ہیں اپوزیشن کو, اسی طرح سے حکومت کو رائٹس ہیں کہ وہ اپنا دفاع کس طرح سے کریں گے, سب کچھ آئین کے حساب سے ہونا چاہیے. اور میرا خیال ہے یہ ایک اچھی مثال ہے. صرف یہ ایسپیکٹ یہ ہے کہ بہت ہائپ کریٹ ہو چکا ہے, لوگوں کو ظاہر سی بات ہے اور میڈیا کو بھی یہ حق پہنچتا ہے کہ جی وہ, اور آپ کے لوگ اندر کی باتیں بھی کافی حد تک پتہ کر لیتے ہیں, لیکن پبلک میں آ کے تو ہم وہ بات نہیں کر سکتے جس سے مسائل میں کوئی اضافہ ہو. اچھا زبیر صاحب, یہاں پہ انٹرسٹنگ صورتحال یہ ہے کہ بند کمروں سے ہی جو خبریں آتی ہیں, جس طرح آپ کے کچھ دوست پہنچا دیتے ہیں, باقی کچھ ہم معلوم کر لیتے ہیں, تو اس میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فوری الیکشن ہو جائے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انتخابی جو اسمبلی کا سال ہے
पार्लिमानी साल है उसे मुकम्मल किया जाए। एक तो ये बताइए कि इन सब को एक पेज पर ले आए, और दूसरा ये कि साथ साथ लाइटर नोट पे आपने शुरू किया अपनी गुफ्तगू को, तो जो इत्तेहादी हैं और जो हुकूमती अरकान हैं वो कितने आपके साथ हैं, लाइटर नोट पे ही बता दें। मतलब लाइटर नोट पर ये बता दूंगा कि 172 से ज्यादा हैं, क्योंकि वो जो कहते हैं ना मैजिक नंबर 172। फिर भी आप स्पीकर के खिलाफ जा रहे हैं जी? फिर भी नहीं, ये तो मैं नहीं बात करूंगा। ठीक है। 172 आपको वोट चाहिए नो कॉन्फिडेंस के लिए। मैंने जो एक बात की थी कि जी जो इत्तेहादी जमातें हैं उनको शामिल करना सिर्फ इसलिए नहीं है कि 172 नंबर पहुंच जाए, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ब्रॉड बेस्ड हो, कि वो रिफ्लेक्ट करे एक कौम की, एक ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज और उनके सपोर्टर्स की नीयत को और उनकी थिंकिंग को। तो अगर एमक्यूएम भी साथ देता है, और अगर जिस तरह आज खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि बाउंड्री में खड़े हुए हैं और अब फैसला करना है कि जी हुकूमत के खिलाफ जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो वी होप वो फाइनल डिसीजन वो लें जो हुकूमत जो पाकिस्तान के अवाम के लिए बेहतरी हो जिसमें। इसी तरह से PMLQ से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इंशाल्लाह ताला वो हमारे साथ आएंगे और इमरान खान की हुकूमत का तख्ता करने में मदद देंगे। चलें, आइंदा आने वाले दिनों में ये सूरत हाल मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी। ज़ुबैर साहब हमारी इस पर नज़र है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने वक्त दिया। मज़हर इकबाल भी हमारे साथ मौजूद थे, हमें अपडेट कर रहे थे लाहौर से, आपका भी शुक्रिया।